بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ اس پروگرام میں آپ تمام حضرات اور خواتین، ہماری بہنیں اور سب شامل ہوتے ہیں، اور یہ آؤ بات کریں ایک ریگولر پروگرام ہے۔ ہر ہفتے ہم آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور کچھ ڈسکشن کرتے ہیں اس طریقے کے موضوعات کے اوپر، ایسے چپتے ہوئے موضوعات کے اوپر کہ جو ہماری اپنی کمیونٹی کے، ہمارے اپنے معاشرے کے کچھ معاملات ہیں، کچھ مسائل ہیں، اور بہت سارے ایسے موضوعات کہ جن کے اوپر عام طور پر بات نہیں کی جاتی ہے یا نہیں کی جا پاتی ہے مختلف وجوہات کی بنا کے اوپر، مگر یہ کہ ان کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، بالخصوص جب ہم اس برطانوی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، یورپ کے اندر رہ رہے ہیں، اور ایک مختلف انوائرمنٹ ہے۔ یہ اس انوائرمنٹ سے، اس ماحول سے مختلف ہے کہ جو ہم ایک زندگی طویل جہاں گزار کر آئیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، تو اسی طریقے کا ایک ٹاپک آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے جس کے اوپر آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ ٹاپک اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ مسلم کمیونٹی جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر موجود ہے، وہاں اس کی اپنی جو شناخت ہوتی ہے وہ مساجد سے ہوتی ہے، اور یہ مساجد وہ جگہ ہیں کہ جہاں جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، وہ اپنی فکری اور جس کو کہنا چاہیے کہ اپنی ایک علمی اور تعلیم اور علم کے میدان کے اندر آگے بڑھنے میں، اور خاص طور پر اپنے جو مذہبی اور جو دینی خیالات اور نظریات ہیں ان کو نشوونما اور پروان چڑھانے کے لیے یہ ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور انہی مساجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مختلف نوعیت کی مساجد ہمارے اس سوسائٹی کے اندر موجود ہیں کہ جو مختلف ہیں ہمارے بیک ہوم کی ایک انوائرمنٹ سے۔ تو اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے، اور ان مساجد کے اندر خواتین کا کیا کردار ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات چیت کرنا چاہیں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اور یہ ٹاپک چونکہ ایک منفرد ٹاپک ہے، ڈیفرنٹ ہے، اور اس حوالے سے آج ہم اس کے اوپر بات چیت کرنا چاہیں گے۔ امام صاحب، مساجد اور خواتین، اور یہ ان ٹاپکس میں سے ایک ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم پاکستان کے اندر بات چیت کر رہے ہوں تو شاید بہت مشکل ہو جائے گی اور اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کرنا، کیونکہ پاکستان کی انوائرمنٹ، یہاں یورپ کی انوائرمنٹ خاصی ڈیفرنٹ ہے، اور چونکہ ہم یہاں پر ایک ملٹی کلچرل، اور خاص طور پہ جو مسلم جو کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی مختلف کلچرز جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مساجد ہیں اور اس کے اندر ابھی ایگزسٹنگ جو خواتین کا کردار ہے، اور آگے کس طریقے سے اس کو لے کے جایا جا سکتا ہے؟ جی، ہمیشہ کی طرح ہمارا یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس کا بھی ایک جو سوشل ایشوز ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ابراہیم بھائی آپ کو بھی اور اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں آپ سب کو بھی نئے سال کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اسلامی سال 1440 کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس نئے سال کو آپ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور آنے والے سال کے اندر ہر طرح کی جو مشکلات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، اللہ رب العزت ان سب سے آپ سب کو محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اچھا، جب اس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے، تو میرے ذہن میں جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کردار ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کربلا کے میدان تک آپ کا ایک بڑا اہم کردار تھا، اور اس کے بعد پھر کربلا سے واپس مدینہ طیبہ آنے تک جو سیدہ زینب نے جو کردار ادا کیا ہے، نہ صرف یہ کہ تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت میں وہ بڑا ہی ایک خوبصورت اور بڑا عظمت والا وہ کردار ہے، ایک منفرد کردار ہے۔ اور پھر جس طرح سے جنابہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان بچوں کی تربیت کی، تو وہ بھی یہ تمام چیزیں ایک منفرد ہیں۔ تو ان پاک ہستیوں کا ذکر بھی، چونکہ یہ ایک بابرکت مہینہ اور اہم سال بھی شروع ہو رہا ہے، تو ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب جہاں پہ یہاں کی ایک سوسائٹی کی بات ہم کرتے ہیں اور آنے والے معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو بڑی واضح سی بات ہے، ہمارے سوسائٹی کے اندر مختلف طرح کے
اس حوالے سے جو ہے وہ سوچ پائی جاتی ہے اور ان کے اپنے اپنے خیالات ہیں. اچھا جہاں پہ ہم اس پہ اپنی ایک رائے کرتے ہیں, عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے ہم ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اور آخر میں ایک اس کی جو ایک نتیجہ ہوتا ہے وہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو آج کے پروگرام کے اندر بھی ناظرین کرام, آپ میں سے ہماری وہ مائیں بہنیں کہ جو مساجد کے اندر جاتی ہیں یا وہ کبھی نہیں گئیں, اگر آپ گئی ہیں تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا, آپ نے مسجد کے ماحول کو کیسا پایا, اس کے اندر جو ہے وہ مطلب آپ نے اس کو ویلکمنگ پایا یا پھر آپ کو کچھ پرابلمز محسوس ہوئیں. اگر آپ کبھی نہیں گئیں تو اس کی کیا وجہ ہے, آپ کیوں نہیں گئیں ابھی تک, تو اس حوالے سے آپ بھی کال کر کے ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہو سکتی ہیں. اور پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر مساجد کا جو ایک کردار ہے, یا جو ہمارے مرد حضرات ہیں جو مختلف مساجد کے اندر یقیناً وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب خواتین مساجد کے اندر آتی ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, اور یا پھر جو ہے اس کو کس طرح سے ہم بہتر کیا جا سکتا ہے. جی. تو یہ مختلف پہلو ہیں آج کے ٹاپک کے, اور یہاں پر جو مساجد ہیں ابراہیم بھائی, ان کے حوالے سے اگر میں پہلے ایک بات کروں کہ کیا چلتا ہے, تو ایک جو مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں نا, انہوں نے اپنے اپنے کچھ اس کے اندر مختلف سرویز سے کچھ ریزلٹس نکالے ہوئے ہیں. تو مختلف طرح کی مساجد ہمارے ہاں موجود ہیں. ان میں سے کئی مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر مساجد انتظامیہ کے اندر بھی خواتین شامل ہیں, اور ایک بڑا جو ہے وہ پاورفل ان کا ایک رول جو ہے وہ چلتا ہے. اور کئی مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر بالکل سرے سے خواتین کے نماز پڑھنے کی جگہ بھی موجود نہیں ہوتی. اور اب مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون آ جاتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو بالکل خواتین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, تو آپ جو ہے وہ کہیں اور چلی جائیں. اب یہ دونوں چیزیں دونوں, اور کچھ ان کے درمیانی ہیں, ان کے اندر وہ خواتین کے لیے جگہ موجود ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب خواتین نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں ان کے لیے جگہ موجود ہوتی ہے, لیکن بہرحال ان کا مسجد انتظامیہ کے اندر یا مساجد کے امور کے اندر کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہوتا, کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اچھا ناظرین دیکھیں, یہ ہم جو بات چیت ابھی اس وقت کر رہے ہیں, تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں نا, وہ ایکسپیرینسز ضرور اس کے اندر شیئر ہوں, کیونکہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں میرے گرد و پیش میں میرے خیال ہے کوئی جو 4 مساجد ہیں میرے گھر کے قریب کوئی 1.5-2 مائل کے ریڈیس کے اندر, ان 4 مساجد میں خواتین کے لیے جگہ موجود ہے, ان کی اپنی مخصوص ایک خاصی بڑی گنجائش موجود ہے, اور وہ وہاں نماز بھی ادا کرتی ہیں. ان کے اپنے امام صاحب, ان کے اپنے سرکل ہوتے ہیں, ان کے اپنے دروس ہوتے ہیں, نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ ینگ جو بچیاں ہیں ان کے لیے مختلف قسم کے جو ہیں وہ کلاسز بھی ہوتے ہیں, پروگرامز بھی ہوتے ہیں. تو اسی چیز کو ہم مزید آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں ابراہیم. پہلے جو مگر اس کے ساتھ میں کالرز کو بھی ہم لے لیتے ہیں, مگر اس کے ساتھ میں ایک کچھ اور مساجد بھی ہیں جس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اچھا, ایک تو وہ ہیں کہ جن میں اسپیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسپیس ہی نہیں ہے, مطلب ایک چھوٹی سی ایک ٹیمپریری ٹائپ کی ایک مسجد جو ہے وہ انہوں نے نماز کی جگہ مصلی جو ہے وہ بنایا ہوا ہے, اور اس میں نہیں ہے. مگر کچھ ایسی ہیں کہ جو بڑی مساجد ہیں اس کے باوجود اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے. تو پہلے کالر جو آج کے ہمارے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں عبدالقیوم بول رہا ہوں سویڈن سے. لاسٹ ویک پہ آپ میری کال کے بعد آپ نے ایک بات کی تھی, میں تو ہٹ گیا تھا, لیکن میں آپ نے بولا تھا شاید قیوم صاحب کا یہ مطلب بالکل صحیح بات تھی. میرا یہی مطلب تھا کہ دیکھیں جو اللہ رب العزت نے انسان کو حکم دیا ہے ہم اس میں اپنی رائے نہیں دے سکتے, کسی کا مشورہ نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ کے حکم ہے, اگر ہم مسلمان ہیں, بہت سیدھی بات ہے, اگر مسلمان ہے تو ہم نے قرآن الکریم میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم اس کو فالو کریں گے, تبھی مسلمان رہیں گے, ورنہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ چیز تھی مسلمان اور مومن, وہ میرا یہی ارادہ. قیوم صاحب دیکھیں, عبدالقیوم صاحب میں آپ سے یہ تھوڑا سا ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ نے بھی بات کی ہے اور اسی حوالے سے ہم نے بھی بات کی تھی کہ اور ابھی بھی کر رہے ہیں کہ جو قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر مختلف احادیث اور مختلف واقعات جو ہیں وہ اس کی سپورٹ میں اور مختلف ادوار میں مختلف چیزوں کے اوپر عمل ہوتا رہا ہے. تو اس حوالے سے بہرحال اگر ایک کی رائے دوسرے کی رائے سے مختلف بھی ہے اور دونوں طرف اگر کچھ احادیث اور واقعات اس طریقے کے سیرت النبی سے ملتے ہیں تو دونوں کا احترام بہرحال ضروری ہے. ہاں میری بات سنیں, میں بڑی شارٹ سی بات کرتا ہوں, میں بڑی سیدھی بات کرتا ہوں. دیکھیں بات سنیں, اگر ہم رائے کے اوپر چلے جائیں گے تو آج دین کو آپ نے 100 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے, جبکہ قرآن الکریم میں جو حقیقت میں آپ کو بتاؤں جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اللہ ازم کا نام ہے,
اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے یہ قرآن کریم نازل کیا تھا. انہوں نے ہمارے یہ نہیں کہ یہ شیعہ فلاں تھی یہ وہ 40,000 فرقے جو کس نے بنائے, یہ جو لوگوں نے رائے اپنی اپنی دی ہے, تو میں تو نہیں مانتا اس بات کو. میں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانتا ہوں, جو اللہ نے حکم دیا اللہ ہی حساب لینے والا ہے, آپ کا بھی میرا بھی سب کا. جب وہاں پہ حساب لینے والا وہ ہوگا تو ہم کسی ملا کی بات کیوں کریں. نمبر 2, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ چاہیں میرے خیال میں آپ یہ آج ضرور بات کریں کہ اسلام کے اندر خواتین جب اسلام نازل ہوا اور اس کے بعد دور تک آیا, کیا خواتین وہاں مساجد میں جاتی تھیں؟ اگر جاتی تھی تو کیا آج کی طرح سب جسم ننگا اور دوپٹہ غائب اور سب اس طرح جاتی تھی؟ نو. تو یہ چیز آپ سمجھائیں تو میں نہیں سمجھا سکتا, کیونکہ میں تو لائیو ٹی وی پہ اوپر نہیں ہوں. چلیں عبدالقیوم صاحب, لیکن آپ نے اپنی رائے کا بہرحال اظہار کیا ہے, اور اس کے اندر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ الفاظ کا انتخاب کے اندر بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے, خصوصاً جب ہم خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. بہت شکریہ بہرحال آپ نے کال کی, اس پہ ہم مزید بات چیت کرتے ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا آپ کو حج بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. دیر سے کال ملی, آپ کا ٹاپک تو بہت اچھا ہے. مسجد میں جانا چاہیے, جمعہ پڑھنے جاتی ہیں عورتیں تو اچھا ماحول ہوتا ہے, لیکن آپ آج کل یہ بھی تو ٹاپک رکھے نا کہ مائیں بیٹوں کی شادی کرتی ہیں اور بغیر لے کے چلی جاتی ہیں اور ملنے نہیں دیتی ہیں اور بیٹوں سے بات نہیں کرنے دیتی. یہ بھی تو آج کل بہت ادھر ہو رہا نا بیٹا. یہ بھی ٹاپک تو آپ ایک دن لے کے آئے نا پلیز. بالکل, ہم ان ٹاپکس پہ ویسے پہلے بڑی ہم نے نا ایک سیریز چلائی تھی اور مختلف اس پہ بات کی ہے, اور یہ بالکل ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ بار بار بات کرنی چاہیے. انشاءاللہ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم بات کریں گے. آپ ویسے جاتی ہیں مسجد میں نماز کے لیے؟ نماز کے لیے تو نہیں جاتی, ویسے پہلے جاتی تھی بہت, لیکن اب نہیں جاتی, اب گھر میں ہی ہوتی. تو آپ کی جو قریب کی جو مساجد ہیں وہاں خواتین کے لیے کوئی نماز کا یا کوئی اور ذکر کا یا کسی تو نیچے مرد ہوتے ہیں تو اوپر عورتوں کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے, بہت اچھا ماحول ہے. کبھی نکاح وغیرہ بھی ادھر ہوتے ہیں, تو بچوں کے لیے کلاسز بھی ہوتی ہیں, بچوں کو لے کے جاتی تھی کراچی پڑھنے, یہ جاتے تھے. بہت اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ. چلیں الحمدللہ. یہ آپ ٹاپک ضرور رکھنا ہے ایک ماں کی طرف سے کہ کم سے کم چلی جاتی ہیں, بیٹوں سے بات تو کرنے دینا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے, کسی پروگرام میں اس کو بھی ضرور شامل کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی میں بات کرنی ہے یہ بچے سے, احسان سے. جی بات کیجیے. بیٹا بات یہ ہے, معاف کرنا, قرآن اور حدیث پاک میں تو یہی زیادہ ہم نے یہی پڑھا ہے کہ عورت کو اپنی چار دیواری کے اندر نماز پڑھنی چاہیے. یہ معاف کرنا, میں بھی ایک عورت ہوں, میری بیٹیاں بھی نے, سب عورت اس سروں میں دیکھو دوپٹے سے لیتی نہیں. تو مسجد میں جانے کا یہ کہ صرف دین کو فالو کرو جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. تو گھر میں بلکہ عزت نماز کی انسان کی, کوئی عورت پتلا کپڑا پہنا ہوتا ہے, کسی کے سر سے کوئی ہزاروں کپڑے قسم کے ہوتے ہیں, لیکن اندر میں اگر نماز پڑھتی ہے اور زیادہ بہتر ہے. میں نے تو یہی پڑھا ہے بیٹا, ہو سکتا ہے مسجد میں جانے میں کوئی گناہ نہیں, لیکن بہتر یہی رہے گا. مرد تو جاتے نہیں, عورتوں کو کیا پڑی ہے, مرد گھر میں سو جاتے ہیں, ان کو نماز کی کسی کو کہیں تو وہ اٹھتے ہی نہیں ہے. ان کو جانا چاہیے, مردوں کو جانا چاہیے, بچوں کو اٹھنا چاہیے, جن کے اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے سر پہ بلندی دی ہے. ایک آیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو یہ باری رکھی ہے چھوٹی سی, تو فرمایا اس لیے کیا ہوا آگے کیا کہا بھئی یہ تم کہتے کہ میں اعلان سن نہیں ہے, تو یہ کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ کا تمہیں دین کی سمجھ آتی. میں مہربانی ہے میرا بیٹا, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ہو سکتا غلطی ہو, نہیں چلیں آپ نے بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے, بہت اچھی بات ہے اور ہم ویلکم کرتے ہیں. ناظرین, یہ اس پروگرام کی یہی خاص بات ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی جو بھی رائے ہے اس رائے کو ضرور بیان کریں. امام صاحب, جو میں محسوس کرتا ہوں نا وہ یہ کہ ایک جو اعتدال ہے اور جو میانہ روی ہے وہ اس دین اسلام کی سب سے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بنیادی صفت جو ہے وہ قرار دی گئی ہے. اور یہ اعتدال اور میانہ روی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اگر قائم ہو جائے, خواہ وہ آپ خرچ کر رہے ہوں یا آپ کسی سے کوئی لین دین کر رہے ہوں, کوئی معاملات کر رہے ہوں, اپنے گھر کے اندر, بچوں کے اندر, بہت ساری چیزوں کے اندر, ہر کام کے اندر, تو ایک ایسا حسن اور نکھار پیدا ہوتا ہے
صحیح. اصل میں معاملات اس وقت بہت زیادہ مختلف ہو جاتے ہیں, مشکل ہو جاتے ہیں صحیح کہ جب ہم کسی ایک انتہا بالکل ایکسٹریم کے اوپر چلے جاتے ہیں اور کوئی دوسرا جو ہے وہ بالکل دوسری ایکسٹریم کے اوپر کھڑا ہو کر. اچھا میرے خیال ہے پروز اینڈ کونس جو ہیں وہ فوائد نقصانات ہر جگہ ہر چیز کے موجود ہوتے ہیں. صحیح. اب اگر میں یہ کہوں کہ بھائی گھر سے باہر نکلتے ہوئے جی اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں گاڑی مجھے ٹکر نہ مار دے, صحیح ہے, تو میں گھر سے باہر نہ نکلوں, رسک ہے, ٹھیک ہے نا, میری جان جا سکتی ہے نا. صحیح ہے. لوگ مطلب ٹھیک ہے 1000 میں سے ایک کی تو جان جاتی ہے نا, اس کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کو ڈرائیو اس لیے نہیں کروں کہ بھائی ٹکر. تو بہرحال رسک تو ہر جگہ کے اوپر موجود ہوتا ہے, مگر ہمیں بہرحال مختلف آرا, مختلف جو اس کے اوپر ضرور بات چیت کرنی بھی چاہیے اور اس کو ضرور دیکھنا بھی چاہیے. اچھا اس میں ہم اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ایک مطلب جو خواتین ہیں صرف یہی ایک نماز کی بات نہیں ہے, اس کے علاوہ اگر خواتین جو ہیں ان کے الگ سرکلز نہیں ہوں. ایک بہت بڑا ایشو تھا کچھ عرصہ قبل تک کہ جو بچیاں ہوتی تھیں ان کے لیے لیڈیز ٹیچر موجود نہیں تھی, اور پھر ان کو جو ہے وہ جو میل ٹیچرز تھے ان کے پاس جانا پڑتا تھا, اور بچیوں کے لیے بھی مشکل بنتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ٹیچرز تھے وہ بھی اس طرح سے اس کو بہت ساری چیزیں نہیں پڑھا سکتے تھے. تو اب ظاہر ہے مساجد مختلف جو ہے وہ ان کے اندر کلاسز کا آغاز ہوا, خواتین جانا شروع ہوئیں, انہوں نے خود سیکھا, پھر اس کے بعد اب وہ خواتین جو ہے وہ ٹیچرز بن چکی ہیں اور وہ آگے ایک جو بچیاں ہیں ان کو پڑھا رہی ہیں. تو یہ مطلب اس کا ایک اہم ترین ایک اس کا حصہ ہے جس کی طرف بسا اوقات توجہ مبذول نہیں ہوتی. تو اگر بالکل ہی مطلب بچیاں وہ مسجد تک بھی نہیں جائیں گی اور پھر ان کو آگے قرآن سکھانے کا جو عمل ہے وہ کس کے ذمہ ہوگا؟ پھر اگر وہ آپ جو ہے وہ پھر وہ دوسرا ایشو آئے گا کہ بھئی آپ مرد ٹیچرز کے پاس ان کو بھیج رہے ہیں, اس کے بھی بہت سارے جو ہے وہ پھر پرابلمز جو ہے وہ نقصانات ہوتے ہیں. لیکن جب اگر خواتین کے لیے سرکلز اسی صورت میں بنے گے جب آپ ان کو جانے دیں گے. اور بات چیت دیکھیں اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ خواتین کی دیکھیں کتنا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو ہمیں پچھلے ادوار کے اندر بھی ملتا ہے. جتنی صحابیات ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں کہ جو حدیث پڑھاتی تھیں, فقہ کی تعلیم دی انہوں نے, ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے خیال جو جتنا ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر ملا کہ پوری زندگی کا مطالعہ بھی کیا, زندگی کے ہر پہلو کے اوپر خواتین کے حوالے سے ایک رہنمائی ان کو ملی جو انہوں نے آگے خواتین کے اندر ٹرانسفر کی. اچھا یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں تو گھر بڑے ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے نا وہ ادارے اس طریقے کے بن جاتے ہیں. اب یہاں اگر ہمیں اسپیسز ہی نہیں ملیں گی اس طریقے کی کہ جہاں خواتین اکٹھی ہو سکیں, تو پھر اس کے بعد پھر ہم یہی کریں گے نا کہ بھئی ہماری بچی بگڑ گئی, ٹھیک ہے, وہ اس راستے پہ نکل گئی, وہ اس راستے پہ, دین کی سمجھ نہیں ہے, دعا کریں, بالکل کٹ جاتی ہے نا, بالکل کٹ جاتے ہیں. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میرا خیال ہے تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ماحول میں, ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں, اور اس کے ساتھ میں اچھا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں خاص طور پر, اس کے اندر تقریباً ساری عرب کنٹریز میں جہاں مساجد ہوتی ہیں وہاں خواتین کی جگہ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اچھی خاصی بڑی تعداد میں, تو وہاں اس طریقے کا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ اور پاکستان میں ہم بہت ریئرلی کسی مسجد کے اندر خواتین کی جو ہے, میں کراچی میں میری اپ برنگنگ ہوئی, تو میرے خیال ہے کچھ 4-6 مساجد ایسی ہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں جہاں خواتین کی یا تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی, آخر میں جو ہے بننے شروع ہوئی تھی. اب جو ہے وہ اس طرف کچھ رجحان بن رہا ہے. تو پہلے کیوں نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ رہی ہوگی؟ اس میں مختلف جو ہے نا وہ ظاہر چیزیں, ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہی ایک علماء کرام ان کا ایک جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو انہوں نے درست سمجھا قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور علماء کرام نے پھر وہی قوم کو ٹیچ بھی کیا, بتایا بھی, اور بہت سارے لوگ اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ یہی چیز ہے کہ جی کچھ فتنے کے خدشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ الاؤ نہیں ہے. اور پھر دیگر جو اچھا دیکھیں اب احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہمیں دونوں طرح کی جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں. اب میرے پاس ایک ہی حدیث مبارکہ آئی ہے, ممکن ہے دوسری حدیث مبارکہ دوسرے تک پہنچی ہو, تو مجھے دونوں کو جب تک میں نہ پڑھ لوں تو میرے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رہنمائی وہ میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے بھی توجہ دینا. اب جہاں پہ ہم یہاں جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں, اب وہاں پر بچیوں کے لیے ہر جگہ پہ وہ جائیں گی, انہوں نے جانا ہے, اور آپ ان کو نہیں روک سکتے. بالکل ایسے, اور نہ انہوں نے روکنا ہے, نہ آپ روک سکتے ہیں. مطلب ایک ہماری بچی یا بہن یا بیٹی جو ہے وہ
جاب کرنے کے لیے کہیں جا رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے, وہ کسی کسٹمر سروسز کے اندر سرو کر رہی ہے, وہ کسی کاؤنٹر میں ٹل کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہے, سب چیزیں تو اس نے کرنی ہے نا. صحیح ہے. اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ہر جگہ کے اوپر وہ رسک, وہ فتنہ, وہ چیزیں تو ساری کی ساری موجود ہیں. صحیح ہے. تو آیا یہ کہ ایک مسجد کے اندر کہ جہاں ایک سیگریگیٹڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے, ایک فلور مردوں کے لیے, ایک فلور خواتین کے لیے, صحیح, تو وہاں پر بچیوں کو خاص طور پر جی اگر جمعے کے دن, اگر افطار پر کسی دن, یا اگر کوئی تراویح ہو رہی ہے, یا عید کی نماز ہوتی ہے, یا اس طریقے کے جو, یا خواتین کے اپنے دن میں دوپہر کے اندر جو بہت سارے خواتین کے مختلف جگہوں پر قرآن مجید پڑھانے کی جو کلاسز ہوتی ہیں, جو اور جو سرکلز ہوتے ہیں اس طریقے کے, تو اس میں جانے پر کیوں قدغن جو ہے وہ لگائی جائے, جبکہ ہمیں واضح طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے سب سے بڑی اپارچونٹی ہے دین کو سیکھنے کی اور مسجد سے قریب ہونے کی اور اپنی جنریشن کو مسجد کے ساتھ منسلک کرنے کی. صحیح ہے. اس کے مختلف باتیں اس پہ مزید بھی کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی میرے بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ کہ اگر مسجد میں بندوبست ہے علیحدہ نماز پڑھنے کا عورتوں کے لیے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال خواتین کے ساتھ گھر آباد ہوتے ہیں, خواتین سے گھر میں رونق ہوتی ہے, گھر میں بھی وہ اگر عبادت کریں تو اچھا ہے. اللہ بھی لیجیے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. تو بالکل کنسائز اور بہت مختصر بات ہے, مگر بہت اچھی بات ہے, بالکل ایسے ہی. اچھا, اب اس کے اندر جب جو تعلیم و تعلم کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے, اس کے اندر جب خواتین وہ اب ایک بہت اچھا جو ایک انوائرمنٹ جو جس سے بن رہا ہے کہ وہ چونکہ جو عورتوں کے مسائل ہیں, جو ان کے ایشوز ہیں, ان کو ایک عورت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے. تو اب بہت ساری اسکالرز ایسی ہیں کہ جو اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جو ماشاءاللہ بہت ساری ہماری بچیاں جو دین سے دور جا رہی تھیں وہ ان کو قریب لانے کا ایک باعث بن رہی ہیں. اور یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جب وہ ایک مساجد کے اندر ایک سرکلز اور اس چیز کے اندر اضافہ ہوا ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو بالکل اس کا اپوزٹ ہے, اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے اس کو بھی شامل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ, پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, پروگرام آؤ بات کریں میں آپ کو خوش آمدید. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم آج بات کر رہے ہیں ایک ٹاپک کے اوپر کہ جو ایک خاص اہمیت کا حامل ہے, مساجد. ہماری مساجد برطانیہ میں, یورپ کے اندر, اور ان میں خواتین کا کردار, اس کی ضرورت کیا ہے, گنجائش کتنی ہے, کس حد تک ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ساری جو گفتگو ہے اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. اور اسی کے حوالے سے اس کے اندر پھر ایک اور بات جو ضمن نکلتی ہے وہ یہ کہ اگر مساجد میں خواتین کی انوالومنٹ ہونی چاہیے مختلف وجوہات کی بنا پر, تو کیا مساجد کی جو انتظامی معاملات ہیں, ان کی جو کمیٹیز ہیں, اس کے اندر بھی کچھ خواتین شامل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ایک ڈیبیٹ کا ایک دوسرا پہلو ہے. مگر پہلے تو ہم یہ ابھی بات چیت کر رہے ہیں کہ مساجد میں خواتین کا اور جو بچیاں ہوتی ہیں, جو خاص طور پر ہماری یہ جو گرلز ہیں جو سیکنڈری میں اور اس کے بعد اپنی ایجوکیشن مکمل کر رہی ہوتی ہیں, ان کا کس حد تک مساجد کے اندر کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. امام صاحب, جو بات چیت آپ نے بھی کی ہے اور کچھ جو ہمارے ناظرین بھی ہیں, اس میں دونوں رائے موجود ہیں کہ خواتین کی کوئی گنجائش مساجد کے اندر نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک تو دیکھیں, ہم وہ لوگ ہیں نا کہ جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں یا کشمیر میں, آزاد کشمیر میں, سب ایک ہی طریقے کی تقریباً انوائرمنٹ ہے, یا ہندوستان کے اندر بھی ہماری جو انوائرمنٹ ہے بنگلہ دیش میں, سب جگہ تقریباً یہ بر صغیر جو ہے وہ سملر ایک ماحول ہے. اچھا, اب تو وہاں پر بھی ایک انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے اور مختلف مکاتب فکر کی جو مساجد ہیں ان کے اندر خواتین کے لیے اگر نماز کی جگہ نہیں موجود ہے تو بھی بہرحال خواتین کے لیے دینی حلقے اور ان کے لیے کوئی مدرسے, کلاسز, ان کے لیے جو دین سیکھنے کا جو انتظام ہے, قرآن مجید سیکھنے کا جو انتظام ہے, یہ سب کے ہاں جو ہے وہ شروع کروایا جا رہا ہے. تو کیا ایسی حالت میں
ہم برطانیہ اور یورپ کے اندر رہتے ہوئے جبکہ یہ واحد ایک بڑی اپارچونٹی ہمارے پاس موجود ہے، اس کو کیا ہم روک سکتے ہیں؟ اگر روک سکتے ہیں تو کس بنیاد پہ روک سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک تھوڑی سی بات کی ہے اور اس میں بہت سارے ہمارے ناظرین ان کو غلط فہمی بھی لگ سکتی ہے میرے حوالے سے، اور چونکہ بہت ساروں نے ابھی جوائن کیا ہوگا تو آپ نے کہا کہ جی ہم نے جو ابھی پچھلی بات جتنی بھی ہوئی ہے اس میں سے یہ ایک رزلٹ نکالا کہ بالکل ان کو گنجائش نہیں ہونی چاہیے مسجد میں جانے کے لیے. تو وہ کچھ جو ہمارے ناظرین تھے ان کی رائے تھی بہرحال، لیکن ہم بھی جو بات کر رہے تھے کہ دونوں یہ پہلو ہیں. اچھا، دونوں انتہائیں ہیں. اس میں ایک انتہا وہ ہے کہ جس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ مسجد کی امامت کی بات کر رہے ہیں صاحب، نہیں مسجد کی آپ اس کو نماز پڑھنے کے لیے آنے کی بات کر رہے ہیں، اس کو تو امام بھی ہونا چاہیے. خواتین کو امام بھی ہونا چاہیے. امام بھی ہو سکتی ہیں اور پھر اس کے لیے کچھ جو ہے وہ کوششیں بھی کی جاتی ہیں. ایک تو وہ بھی ایک انتہا ہے. دوسری طرف ایک انتہا وہ ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون بالکل مسجد میں آنی نہیں چاہیے، اس کی کوئی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ اگر مطلب یہ صرف ہمیں ہی یہ بات سمجھ آئی ہے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر کہ جو ہے نا مطلب بالکل ان کو نہیں ہونی چاہیے جگہ، جبکہ عرب ممالک کے اندر ہم سبھی لوگ جاتے ہیں، حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، دیگر بھی صرف مسجد حرام مسجد نبی ہی میں نہیں بلکہ دیگر مساجد کے اندر بھی خواتین کی جگہ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو یہ ہے وہ ایک درمیانہ راستہ. اب یہ دونوں انتہائیں ہیں. اچھا، یہ جو ایک انتہا ہے نا کہ جس کے اوپر ہے کہ جی وہ امامت بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی یورپ کے اندر کئی ایسی جو ہے وہ آرگنائزیشنز ہیں کہ جو کام کر رہی ہیں، اور میرے خیال میں ان کو ایک مزید ایک موقع فراہم کرنے کا ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، یہ والی انتہا بن جاتی ہے. یہ والی انتہا ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو مسجد میں گھسنے ہی نہیں دینا چاہتے. ہاں جی. تو اب اس کا توڑ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جی، اور اس کا جو سد باب ہے وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جی مسجد میں شانہ بشانہ مرد عورتیں سب اکٹھا ہو کے کھڑے ہو جائیں. ہاں جی، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم جو ہے وہ ایک اوپینین جو ہے پھر وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. ایک اچھا، یہ مطلب آپ یہ میری رائے نہیں ہے، تو جو دوسرے ایک جو انتہا ہے جو ایکسٹریم پہ جو لوگ ہیں ان کی ایک رائے جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت سارے اور دیگر جو ہے وہ پہلو ایجنڈا موجود ہو لوگوں کا. جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کے ٹاپک کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مسجد میں خواتین کو جانا چاہیے اس لحاظ سے آپ کر رہے ہیں بحث، یا پھر اس لحاظ سے بحث کر رہے ہیں کہ مسجد کو خواتین کے لیے کیسے مفید بنایا جا سکتا ہے یا اس کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر. اچھا، ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں، آپ دونوں پہ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مجھے امید ہے آپ ہمیشہ کی طرح بڑی اچھی بات اس حوالے سے کرتے ہوتے ہیں. بالکل آپ بالکل بات کریں. دیکھیں، مسجد کو خواتین کے لیے مؤثر کیسے بنایا جائے گا یہ بات تو بعد میں آتی ہے نا. پہلی بات جو ہے وہ ہمارے ہاں ایسا طبقہ موجود ہے کہ جس میں مسجد میں خواتین کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسجد میں وہ خواتین کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جو بات آپ نے کہی ہے اس کے اوپر بھی بالکل بات ہونی چاہیے کہ مساجد میں جہاں خواتین کا ایک پورشن موجود ہے یا اگر خواتین کو داخلے کی گنجائش موجود ہے اس کو کیسے مؤثر کر سکتے ہیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ بہتر ہے خواتین کے لیے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھے. اگر لیکن یہ اگر مسجد کو اگر خواتین ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کریں، جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ صرف ایک اللہ عز و جل کے سامنے ہم لوگ جھکنے کے بجائے آج مال و دولت، اسٹیٹس اور خواہشات کے سامنے ہم جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ انسان کے اوپر ستم ڈھا رہا ہے، اور پوری مسلم دنیا جو ہے اس میں جو قیامت برپا ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اس چیز کی ہمیں ضرورت محسوس ہونی چاہیے کہ خواتین کو مسجد میں بلا کر وہ ایک مثلا میں ایک بہت ساری خواتین کو انوائٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ آئیں تو یہ مسئلہ ہے ہمارا بچوں کے بارے میں، یا جو آج کل بچے بات نہیں سنتے تو ہم کیسے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اور پھر بہت ساری عورتوں کو بلا کے اگر ہم مل جل کر اس کے لیے کچھ کوشش کریں کہ مل جل کر اس کے لیے کوئی حل نکالیں تو یہ بہت بہتری ہو سکتی ہے معاشرے میں. پھر بہت ساری خواتین پاکستان سے آتی ہیں یا دوسرے ملکوں سے اس ملک میں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اگر ایک کوئی ٹاپک رکھا جائے اور اس کے
کے اوپر بحث کی جائے مسجد میں اور عورتوں کو بلایا جائے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ اگر مسجد کو اس میں استعمال کیا جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ تو فائدہ ہے اور ایک اچھی بات ہے. اچھا اگر اسی کو میں یہ چیز بھی آپ اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتانا, یعنی ہم تو ایک اور بات کر رہے ہیں نا, لیکن آپ کا یہ کتنا ایکسپیرینس ہے کہ خواتین آنا بھی چاہتی ہیں؟ فار ایگزامپل اگر آپ اس طرح کے پروگرامز رکھتے ہیں تو اس میں وہ کہاں تک جو ہے وہ انٹرسٹ شو کرتی ہیں اور کہاں تک وہ آ کے کچھ لرن کرنا چاہتی ہیں؟ یہ تو بلانے والے پر اور جو لوگ اس چیز کا بیڑا اٹھاتے ہیں یا مل جل کر جو کام کرتے ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کتنا وہ کسی کو کر سکتے ہیں, مطلب کہ کتنا اس کو اپنی طرف ان کا رجحان جو ہے وہ اس طرف لا سکتے ہیں اور ان کو انوائٹ کر. مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم سنسیئر ہوں گے اس کاز میں, یا ہمارا پورا مطلب کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے اور پورے سنسیئرٹی کے ساتھ ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے تو بہت زیادہ مفید ہو سکتا ہے. مطلب کیونکہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, جہاں آپ رہتی ہیں, جس شہر میں, جس قصبے کے اندر, جس ٹاؤن میں, آپ کے قریب جو مساجد ہیں ان میں سے کتنی مساجد ایسی ہیں کہ جن میں خواتین کی کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے؟ مساجد میں تو گنجائش موجود ہے, لیکن ہمیں ایسا وقت رکھنا مطلب زیادہ تر 10 سے لے کر 12 تک, کیونکہ اس وقت نماز کا بھی ٹائم نہیں ہوتا, یا شام کے وقت جب نماز کا ٹائم نہ ہو اس وقت آپ 2 گھنٹے رکھ لیں خواتین کے لیے, اور ان کو بلا کر مطلب ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ جو بھی چیزیں ہمیں ملوز خاطر رکھنی پڑتی ہیں وہ ہم سامنے رکھیں اور سپروائز کریں اس چیز کو کہ کوئی ایسا مسجد کی بے حرمتی. جی بالکل, اس کی بے حرمتی جو ہے اس کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ مسز طاہر, آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات چیت کرتے ہیں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم کالر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن, مسجد میں خواتین کی جگہ تو ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں یعنی کہ جو برے صغیر کا معاشرہ ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں صرف وہ نماز پڑھنے کے لیے جانا اور واپس آنا ہے. تو اس کے لیے یوتھ کے لیے کوئی ضروری ہے کہ کوئی کلاسیں کی جائیں جو ہماری نئی جنریشن ہے, کیونکہ ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ تو اب سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. لیکن بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, یوتھ کے لیے, کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی کلاسز ہوں ویکینڈ یا کوئی, لیکن ایسا کوئی استاد بھی ہو جو ان کو سمجھا سکے. صحیح, کیونکہ یہ ضرورت ہے, اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ نا اس کو آرگنائز کریں. اچھا ویسے کوئی ہے آپ کے ارد گرد, کوئی آپ کی نظر میں جو کچھ کرتے ہیں ایسی کلاسز, یا ابھی ایسی نہیں ہے آپ کے علاقے میں؟ علاقے میں مسجدیں تو 5 ہیں جو میں جانتی ہوں. عورتوں کی انوالومنٹ ہے کیونکہ عورتوں کے لیے نماز کی جگہ موجود ہے ساری 5 مساجد میں. جی ہاں, لیکن جو ایک مسجد ہے جو کہ انوالومنٹ رکھتی ہے یوتھ کے لیے صرف, اور وہ گرینڈ ماسک ہے لیڈز کے ایریے میں, تو وہ یعنی کہ ان کے جو چلانے والا جتنا بھی سٹاف ہے نا وہ عرب لوگ ہیں. تو وہ یوتھ کے لیے باقاعدہ کلاسیں بھی کرتے ہیں اور ان کو وقت دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں نا, ہم پاکستان, انڈیا یا بنگلہ دیش کے, تو ہماری جو مساجد ہیں اس میں وہ انوالومنٹ نہیں ہے یوتھ کے لیے. چلیں بہت شکریہ جی, آپ بھی شامل ہوئی ہیں, آپ نے خوبصورت اشارہ دیا, ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہے اپنے علاقے کے حوالے سے. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب آپ کو, ابراہیم بھیا کو اور تمام سننے والوں کو سب سے پہلے تو نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. اور آپ جی دونوں کو نیا جی سیٹ اپ بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت بہت شکریہ. جی جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں تو اچھا, ویسے سیٹ اپ اچھا لگ رہا ہے کیا؟ جی ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا چلے, بہت شکریہ. آپ جی لوگوں کے لیے بہت کمفرٹیبل لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے آگے فائل رکھی ہے تو ایزیلی لکھ سکتے ہیں سب کچھ, اس لیے بہت اچھا ہے. پھر چلیں بہت شکریہ. پہلے آپ لوگ بہت انکمفرٹیبل بیٹھے ہوتے تھے. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا.
جی اور دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا عورتوں کا، اور دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم. تو پہلے مسجد میں نماز پڑھنے کا پہ بات کر لیتی ہوں کہ جیسے بہت ساری عورتیں میری طرح یہی سمجھتی ہوں گی کہ مسجد میں نماز پڑھنا مطلب گھر سے زیادہ ثواب ہے، ثواب کی نیت سے انسان جاتے ہیں. پہلے جب تک میں نے جی حدیث پاک نہیں سنی تھی تو تب جی میں بھی مطلب جاتی تھی، لیکن جیسے موقعوں پہ جمعۃ الوداع ہو گیا، عیدین کی نماز ہوگی، تب میں جاتی تھی. لیکن جب سے میں نے آقا صلی السلام کی حدیث پاک سنی جس کا جی مفہوم ہے کہ عورت کی نماز مسجد سے بہتر گھر، گھر سے بہتر دالان، دالان سے بہتر کوٹھی، تو وہ دن اور آج کے دن میں جی مسجد پہ نہیں گئی. تو جب مجھے ثواب گھر میں بیٹھ کے مل رہا ہے تو پھر میں مسجد میں کیوں جاؤں؟ اور نہیں مگر ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ کی بات، میں آپ کو سوری کاٹ رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ میں وہ احادیث بھی تو موجود ہیں نا، خاص طور پر کہ جس میں یہ کہا گیا کہ خاص طور پہ جو عیدین کی نمازیں ہیں، جو تہوار ہیں، کہ اس میں عیدگاہ کے اندر آنا چاہیے، خواہ خواتین کسی بھی حالت کے اندر ہوں، نماز پڑھیں یا سائٹ کے اوپر بیٹھ جائیں، ہر حالت میں ان کو آنا چاہیے. وہ بھی اور بھی اس طریقے کے معاملات جو ہیں مختلف ہیں. جی ہاں، وہ مسجد نہیں ہے، وہ تو مطلب جی مطلب عید کا ایک موقع ہے، ٹھیک ہے صحیح. اچھا دوسرا میں مطلب جی امام سے کی اجازت سے یہ بات کہوں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک اب آپ نے بہت اچھا کہا ہے کہ جیسے کہ عورتوں کی تعلیم کا ہو. اب جیسے اچھا عورتیں جب جاتی ہیں تو میں نے خود دیکھا، ایک تو ہماری عورتوں کو باتیں کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے. وہ تو سب کو ہے، مردوں کو عورتوں کو سب کو شوق ہوتا ہے. نہیں عورتوں کو زیادہ ہے. اچھا زیادہ اور بیکار کی باتیں کرنے کا. اور پھر جب مسجد کے اندر اگر آپ باتیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جی کتنا جی زیادہ گناہ ہے. کتنی عورتوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تب بھی وہ کرتی ہیں. جب مسجد سے نکلتی ہیں تب بھی جیسے مطلب ٹولے بنا کے کھڑے ہوتے تب بھی باتیں کرتی ہیں. بہت معذرت کے ساتھ اگر میری کوئی بہنیں سن رہی ہے، میری بات بری لگے، میں خود ایک عورت ہوں، لیکن زیادہ جی مطلب جی مشاہدہ یہی ہے جب کہ میں جایا کرتی تھی. دوسری بات ہے کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ عورتوں کی تعلیم کا، وہ تو مطلب مردوں سے زیادہ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک، لیکن اس کے لیے مسجد ضروری تو نہیں کہ مسجد ہو، اس کے لیے کمیونٹی سینٹرز ہیں اور کوئی ایسا کوئی جگہ ہو جائے، یا پھر جب جی نماز کا ٹائم نہ ہو تو اس وقت عورتوں کی مطلب کلاسز کا مطلب جی اہتمام کیا جائے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ مطلب ہونی چاہیے. اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ مسجد جب مطلب مرد نماز پڑھ رہے ہوں تو عورتیں بھی اسی وقت ہی آئیں یا اسی وقت ان کی جی کلاسز ہوں. صحیح ہے. مطلب آپ کے جو ایک رائے ہے وہ بھرپور طریقے سے آپ نے شیئر کی ہے، اس پہ ہم مزید بات کریں گے، آپ نے بھی اس حوالے سے رائے پیش کریں گے. بہت شکریہ، آپ شامل ہوئیں، جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام امام صاحب. جی میری بہن. جی میں آج کے ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. جی کہ میرا بھی کچھ اتفاق ہوا ہے یہاں یو کے کی ایک دو مساجد میں جانے کا، اور میں آپ سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی. میں اس میں آپ کو لگے کہ میں غلط ہوں تو، لیکن یہ ہے کہ جو مجھے وہاں پہ جا کے جس چیز کی کمی محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ خواتین کو یہ ٹھیک ہے کہ مسجد میں جانا چاہیے، لیکن مسجد کے کچھ آداب اور مسجد کی جو ایک اصل روح ہے نا، وہ ہم خواتین جو ہے وہاں پہ ہم اس کو مس کر رہے ہیں، ہم وہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ رہے. مجھے ایک دو دفعہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ جانا ہوا مساجد میں، تو وہاں بیان بھی ہو رہا ہے اور بڑی اچھی خواتین جو ہیں وہ ڈیبیٹر ہیں اور وہ وہاں پہ بات بھی کر رہی ہیں. لیکن خواتین کا کیا ہے کہ وہ ان کی زیادہ توجہ جو میں نے دیکھی وہ ایک دوسرے کے لباس پہ، ایک دوسرے کی جولری پہ، باتوں میں کچھ لوگوں جو تھے وہ اپنی پرسنل میٹرز پہ ڈسکس کر رہے ہیں اور ادھر ادھر شور شرابہ آنا جانا. تو مجھے سننا تھا، بات سننی تھی. ڈیبیٹر خواتین جو تھیں بہت اچھی بات کر رہی تھیں. تو ہم خواتین کو چاہیے کہ اگر جب ہم ایسے موقع پہ جائیں مساجد میں تو برائے مہربانی وہاں اس چیز کو سنیں. اب ہم دیکھیں کہ ہم کس موقع پہ یہاں ہیں اور ہمیں یہاں پہ کیا کردار ہے، ہمارا مسجد میں جانے کا کیا کردار ہے. یہ اگر ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ مسجد میں خواتین کا جانا کوئی بری بات ہے یا ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے، جو بھی ہے. لیکن اگر ہم ادب لحاظ کے ساتھ اور مسجد کی اصل روح کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ضرور جانا ہے. بہت خوبصورت بات کیا. آپ ہمارے ساتھ ہیں بہن، آپ موجود ہیں؟ جی میں سن رہی ہوں. اچھا، آپ مجھے شاید میں بھول رہا ہوں لیکن میرے خیال میں آپ کی پہلی کال ہے ہمارے پروگرام میں. جی بالکل پہلی کال ہے. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات آپ نے اپنے انداز میں کیا. تو آپ پہلے بھی سنتی رہتی ہیں پروگرام ہمارا، دیکھتی رہتی ہیں؟ جی چلیں ماشاءاللہ آپ شامل ہوتی ہیں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن. امید ہے آپ آئندہ بھی اسی طرح جو ہے وہ شامل ہوتی رہیں گی.
تو نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی میں آپ کی یہ سن رہی ہوں, میں زیادہ فون پہ آتی نہیں ہوں, ٹی وی پہ, مگر میں سنتی رہتی ہوں. آپ کے پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور کافی کچھ نا وہ سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ. جو ہمیں کوسچن دماغ میں آتے ہیں ان کے جواب مل جاتے ہیں, تو پھر میں کال وال نہیں کرتی زیادہ, تو سنتی ہوں. بہرحال یہ جو آج ٹاپک لگا آپ نے چنا ہے بہت اچھا ہے. ہمیں مسجدوں میں جانا چاہیے, عورتوں کو مسجدوں میں جانا چاہیے, اور مسجدوں میں وہ جیسے بہن نے کہا کہ آداب ہوتے ہیں, یہ ہے وہ سارے رکھنے چاہیے. مگر جب ہم مسجدوں میں جائیں گے تو ہمیں دین کا جو ہم نے سیکھا تھا اس سے الگ پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے فضول رسمیں, فضول دین میں شامل کی ہوئی چیزیں تھی, وہ اب قرآن اور سنت کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا تھا تو ہم خواہ کیوں اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے دین کا حصہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں تو اس ایریے میں کوئی 50 سال سے رہتی ہوں لندن میں, تو میرے اراؤنڈ بہت ساری مسجدیں ہیں ماشاءاللہ, اور ہر مسجد میں عورتوں کا اور یوتھ کا, بچیوں کا, بچوں کا بہت کچھ ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. اور ہم تو لوگ فارورڈ کرتے ہیں کہ کب وینسڈے آئے گا, ہم مسجد جائیں گے, بہنوں سے ملیں گے, اور اپنے قرآن پاک کی وہ درس بھی ہوگا, اور ایک دوسرے سے بات بھی ہو جائے, کیونکہ ڈپریشن بھی بڑا, اولڈ ایج جو لوگ ہیں ان میں ڈپریشن بہت پھیل رہا ہے. ان کا ایک ہی ذریعہ کہ چلو مسجد آئیں گی, عورتیں ہوں گی وہاں, ایک دوسرے سے اپنا قرآن پاک پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے اپنے مسائل بھی شیئر کرتے ہیں, دکھ درد جو ہے وہ بیان جی, تو وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ گھر پہ بیٹھی بیچاری ڈپریشن میں گلتی رہیں. تو مسجدوں میں انتظام ہے. ہمیں میری مسجد جو میرے قریب مسجد ہے وہاں تو سب کو آنے کی, نان مسلم کو بھی آنے کی اجازت ہے کہ آئیں دیکھیں ہم کیا مسلمان کرتے ہیں, کسی کو منع نہیں کیا. اور ویری ایزی ہے ٹو وہ کمیٹی کی ممبرز بھی ہیں اور وومن گروپس بھی ہیں. لندن میں کس علاقے سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ایسٹ لندن سے بات کر رہی ہوں. شاید آپ نے سنا ہوگا نور الاسلام بہت بڑی مسجد بن رہی ہے ادھر, ایسٹ لندن سے بات کریں. ہاں جی ایسٹ لندن سے. چلیں بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کی, شامل ہو گئی, اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیے ہیں. نیکسٹ کالر کی طرف ہم چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی احسان بھائی اور ابراہیم بھائی, آپ دونوں کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے احسان بھائی تو سے بہنوں کی بات سنی, لیکن یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس تھا. 3 سال پہلے میری زندگی میں ایک بہت بڑا جیسے طوفان سا آیا, تو قریبی لوگوں نے بہت مشورے دیے, یہاں جاؤ, یہ کرو, وہ کر لو, یہ کر لو, لیکن یہ سب کچھ میری طبیعت کے خلاف لگ رہا تھا کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو اسی تکلیف میں, اسی مشکل کے ٹائم میں نے مسجد میں جانا شروع کر دیا. تو آپ یقین کریں وہاں جا کے مجھے اتنا سکون ملتا تھا, اور جو میری تکلیف تھی وہ مسجد کے جو بیان ہوتے تھے, مسجد جمعے کا بیان ہوتا تھا اور عصر کے بعد اکثر جو بیان ہوتا تھا, اس سے مجھے اتنی طاقت ملی, اتنا حوصلہ ملا کہ 3 سال بعد آج میں, یار یقین کریں, میں ایک نارمل اپنی روٹین میں واپس آئی ہوں الحمدللہ. جی تو میں نے بہت ماشاءاللہ جو آپ دیکھیں نزدیک رہتی ہوں لوگوں کے, آپ دیکھتے ہیں, اور میں نے اتنی بہنوں کو دیکھا جو بیچاری بہت دکھی ہے زندگی سے, مجبور ہو کے, تو وہ مسجد کا راستہ دکھائی دیتا ہے ان کو. وہاں مسجد میں آنا, پھر آپ ایک دوسرے سے اپنا, ٹھیک ہے آپ مسجد میں فضول باتیں نہ کریں, لیکن آپ ایک دوسرے کا دکھ تو شیئر کر سکتے ہیں نا. بالکل شیئر کر سکتے ہیں, بالکل کرنا چاہیے. تو آپ یقین کریں مجھے زندگی میں اتنی اچھی دوست نہیں ملی جتنی مجھے اس وقت 1-2 اتنی اچھی دوست ملی, جیسے میں چاہتی تھی ویسے ہی. تو میں چاہتی ہوں کہ اور دیکھیے مرد تو ہر جگہ آتے ہیں, آپ سپر مارکیٹ میں جائیں, آپ بازار جائیں, ہر جگہ اب آپ کو عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں, یا عورتوں کا مسجد میں جانے کا کیوں خلاف ہے لوگ. چلیں جی بہت شکریہ, آپ نے اپنا جو ہے وہ ایکسپیرینس. آپ کس علاقے سے بات کر رہی ہیں؟ میں برمنگھم سے بات کرنی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں چاہتی ہوں مردوں کو, عورتوں کو بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ لے کے جانا چاہیے, اور مسجد سے عورتوں کا رشتہ ضرور مضبوط آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس کے خلاف ہے شاید ان کی وہ کسی کا دکھ درد ہے سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کی اپنی بہت اچھی ایک اپنی جو آپ نے اپنا پرسنل جو ایکسپیرینس بیان کیا ہے, اور اس کے ساتھ جو ان کا ایک اپنا کنکلوژن ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم چیزوں کو جنرلائز نہیں کریں, ٹھیک ہے, اور
بہت سارے لوگوں کی اپنی زندگیوں کے اندر اس طریقے کے واقعات اور اس طریقے کے معاملات آتے ہیں کہ جس سے وہ ایک اپنی ایک پختہ رائے کے اوپر جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں. اچھا, بحیثیت مجموعی اس معاشرے کے اندر, یورپ کے اس معاشرے کے اندر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جو مساجد موجود ہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. صحیح. اور یہ ہماری جو پچھلی جنریشن تھی, اس جنریشن نے اس کنٹری کے اندر آ کر جو سب سے بڑا کام کیا ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو کارنامہ انجام دیا ہے, وہ یہ مساجد کا قیام ہے. اور اس کے اندر بھی خواتین کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. یعنی خواتین جو اس کے اندر ڈونیشنز دیتی ہیں وہ معمولی نہیں ہوتی. میں کتنی ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے سونے تک بیچ کر جو ہے نا وہ مساجد کے اندر اپنا حصہ لیا. اچھا, اب جہاں تک یہ بات ہے نا کہ خواتین مسجد میں آ کے باتیں کرتی ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو مرد حضرات بھی کم نہیں کرتے. لیکن ہم اس وجہ سے, صرف اس وجہ سے جو ہے وہ پابندی نہیں کر سکتے. اب سیکھنے کی بات ہے, نہیں کرنی چاہیے اس طرح سے. مطلب جو آداب ہیں, اکثر اب پروگرامز ہوتے ہیں ان کے اندر, جیسے اگر کوئی اسپیچ کر رہا ہے تو اگر پیچھے گپ شپ چل رہی ہو تو وہ چاہے مرد حضرات کر رہے ہوں خواتین کر رہی ہوں, وہ غلط ہے. اور کئی دفعہ مرد حضرات بھی انوالو ہوتے ہیں ایسی چیزوں میں. اچھا, اس میں تھوڑا سا ایک اور جو ہے نا, ہمیں اپنا جو اسپیکٹرم ہے وہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں اس وقت جو مسلم کمیونٹی کو جو درپیش مسائل ہیں, ٹھیک ہے, جو ریسزم کا مسئلہ ہے, اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, الکوہل کا مسئلہ ہے, جس کو ہم کہیں کہ ہمارے بچے بچیاں جو ہیں وہ پریزنس کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں, بچیاں جو ہیں وہ بہت سارے غلط کاموں کے اندر انوالو ہیں, یہ سارے معاملات. پھر ٹھیک ہے, ہماری اپنی مسجدوں کے اندر بلڈ کیمپس لگتے ہیں, مسجدوں کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسموکنگ کے حوالے سے اویئرنیس کی کیمپین. تو یہ سب چیزوں کے حوالے سے ہمیں اپنے ذہن کو وسیع کرنا چاہیے, اور بہت ساری ایسی اپرچونٹیز یقیناً کریٹ کرنی چاہیے کہ جن سے ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ بھی دین سے قریب ہو سکے. اس میں مزید بات کریں گے, ایک وقفہ عشاء اذان کا, اور اس کے بعد جاری رکھیں گے بات چیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, پروگرام کے اس آخری حصے کے اندر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے بھی, اور آپ سے بھی یہ چاہیں گے کہ آپ اپنے جو مشاہدات ہیں اور آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس حوالے سے, جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مساجد اور خواتین کا کردار, اب تک کی جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اس میں ہماری بہت ساری بہنوں نے بالخصوص اپنے جو تجربات ہیں ان کو شیئر کیا ہے. اور جس طریقے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے, اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے, مساجد وہ جگہیں ہیں کہ جو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتی ہیں کمیونٹی کو کہ جو کہیں اور نہیں ہو سکتی, خاص طور پر ان کے سیکھنے سکھانے کا جو کام ہے. امام صاحب, بہت ساری مساجد یہاں پر یو کے اندر موجود ہیں کہ جس میں بچیوں کے لیے, یہ جو ینگ گرلز ہیں ان کے لیے بہت ہی ورائٹی کی کلاسز جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہوتی ہیں. جی. اس میں ان کو آئی ٹی کی بھی مختلف جگہوں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے, مطلب دین کے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, ان کو مطلب قرآن مجید کی کلاسز بھی ہیں, جو درس و تدریس کے جو سرکل ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیلف ڈیفنس کی کلاسز میں نے دیکھا کہ مساجد کے اندر موجود ہیں کہ جو ان کو سکھائی جا رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ میں اور مختلف قسم کی جو ان کے اپنے جو معاملات ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, خاص طور پر وہ مدر اینڈ جو گروپس ہوتے ہیں, ٹوٹلر گروپس ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر, یہ بھی موجود ہیں. تو یہ ساری کی ساری ورائٹی موجود ہے. اب اس صورتحال میں کہ جب کمیونٹی میں ایسی ڈائنامک مساجد بھی موجود ہیں جو بالکل کمیونٹی کا, اس مسلم کمیونٹی کا ایک ہب ہے, صحیح, اور جہاں پر باقاعدہ خواتین جو ہیں وہ پوری طور پر اس مسجد کو رن بھی کر رہی ہیں, رن کرنے کے اندر خواتین کا جو سیکشن ہے, اسی میں اگر ایسی بھی جگہ موجود ہیں کہ جہاں خواتین کو بالکل گھسنے کی, داخلے کی بھی اجازت نہیں ملتی ہے, اور اس کے اوپر ان کے پاس اس طریقے کی کوئی ایک دلیل ہے, کوئی یعنی جو بھی اس میں وہ اس کو لیتے ہیں. لیکن اگر یہاں کی, جس آپ نے یہ بات کی ہے نا ابراہیم بھائی, کہ اس میں جب ہم یہاں کی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو میں شاید اگر ہمارے کچھ دوستوں کو اگر بات سمجھنے میں کچھ غلط فہمی بھی لگ جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہاں کی سوسائٹی کے اندر نہ صرف یہ کہ خواتین کے لیے مساجد کے اندر سرکلز موجود ہونے چاہیے, بلکہ مساجد انتظامیہ کے اندر ایک عورتوں کے لیے ایک الگ ایسی خاتون وہ ضرور ہونی چاہیے کہ جو خواتین کو ڈیل کریں, ایڈمنسٹریٹو معاملات اس کے اندر جو ہے نا, مطلب جو خواتین آتی ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ شامل کریں. جی, تو کچھ کالرز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان دونوں بھائیوں کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, دعاؤں کی بھی درخواست ہے. آج یہ جو ٹاپک ہے کیوں پیش آیا, میں ویسے ہی جنرلی پوچھ رہی ہوں, ہے تو مطلب اچھی بات ہے آپ نے رکھا,
تو میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ یہ خواتین کا اسپیشلی آپ نے آج رکھا تو یہ کس لیے؟ چلیں ہم تو اس پہ بات کریں گے، وقت بڑا تھوڑا ہے، آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں مسجدوں میں عورتوں کو جانا بھی چاہیے، اگر ہم نہیں جاتے تو ہمارے بچے قرآن کہاں سے پڑھتے؟ میرا ایکسپیرینس ہے کہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے تو گھر میں ہر وقت یہی ہوتا تھا، ہم بور ایک دفعہ ہم فرینڈ ایک دو نے مل کے نا تو چلو جی فلم دیکھنے جاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم فلم ایک بار میں گئی ہوں بچوں کو لے کے، اس کے بعد میں نے اپنے دل میں ایک عہد کیا کہ اب روز بچے یہی بولیں گے تو کیا ہم ان کو سینموں میں دکھائیں گے تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوئیں گے. تو یہ اللہ کے گھروں میں ہم عورتیں گئی تو ہمارے بچے وہاں سے علم بھی سیکھ کے نکلے اور بچوں کا رجحان بھی بڑھا اور جو پب تھے وہ مسجدیں بنی. صحیح. چلیں جی، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. ہی سارا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنائے ہیں اس میں کمیونٹی کے بہت سارے فائدے ہیں. اور باقی جو ایوریج جو آپ سب لوگوں نے کہا کہ وہ مسجد کے آداب تو سب کو پتہ ہے، مگر چلے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بالکل بہت شکریہ. اصل میں اب ہم آپ کی یہ بات مزید سننا چاہتے ہیں، مگر جو دیگر ہمارے ساتھ کالرز ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وقت بالکل مختصر ہے، اگر آپ مختصراً شامل ہوں گے تو بہت شکریہ ہوگا. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ دونوں بھائیوں کو بہت بہت سلام اور نوے سال جو سال شروع ہوا ہے اس کی مبارکباد سب کو، سننے والوں کو، آپ کو بھی، اور جو آپ کا پروگرام ہے سن رہی ہوں سب بہنوں کی رائے جو سنی ہے وہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ مسجد میں جانا بہت اچھا ہے. مسجد میں جاتے ہیں تو بہت سکون ملتا ہے، جو دل کی باتیں سنتے ہیں تو اور ذکر کرتے ہیں. ابھی میں ذکر سے واپس آئی ہوں کہ ایک گھنٹے کا ذکر ہوتا ہے. اچھا میری بہن، پتہ ہے کہ آپ کی آواز کچھ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی، تو شاید آپ کی لائن میں کچھ مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ آپ دوبارہ پھر شامل ہو جائیں گے. جی نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے بھجن؟ ٹھیک؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ. بس میں یہی پوچھنا تھا کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے مسجد میں. صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ شامل ہوئی ہیں، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. اس پہ ہم جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اور یہی اس کے حوالے سے تو ہم نے بہت اچھی خاصی بات چیت کر لی ہے. اچھا ایک اور کالر جو ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آپ کے 2 منٹ لینا چاہتا ہوں دوبارہ. اصل بات یہ کہ تعلیم کے لحاظ سے تو کسی کو شک نہیں ہے کہ قرآن الکریم کی تعلیم عورتوں مرد بچے بوڑھوں سب کے لیے لازم ہے. تو اس کے لیے کچھ رائے ہے میری. دیکھیں اسکول کے اندر آپ ہر اسکول کے اندر آپ ٹیچر اسلامی یعنی قرآن الکریم پڑھانے والا ٹیچر، اور قرآن الکریم بغیر مطلب کے اس کی کوئی معنی نہیں رہے گا پھر. چلیں جی عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ، آپ دوبارہ پھر شامل ہوئے، اپنی رائے کا آپ نے اظہار کیا. تو جی ہماری بہن نے آخری جو بات کی تھی انہوں نے پوچھا ہے کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال ہے اس کے اوپر تو اچھی خاصی بات چیت ہو گئی ہے کہ ان کو جانا بھی چاہیے، شریک بھی ہونا چاہیے. خواتین بالخصوص جو بچیاں ہیں ہماری، ٹھیک ہے، ان کو اگر ہم مسجد سے روشناس نہیں کرائیں گے تو ہماری جو آئندہ آنے والی جنریشن ہے وہ مسجد سے کنیکٹ کس طریقے سے ہوگی. ٹھیک ہے، ہم یہ کہا کرتے تھے کہ چھوٹے بچوں کو مسجدوں کے اندر نہیں لے کے آئیں مقتدی، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو جنریشن ہے وہ مسجد سے بالکل ہی باہر ہو گئی. آپ نے اس کو اس ایج میں نہیں لے کے جانا شروع کیا کہ جس ایج میں وہ جانا چاہتے تھے. اس کے بعد جب ان کی ایج آئی تو اس کے بعد پھر وہ نہیں جانا چاہتے، اب آپ لے کے جانا چاہتے ہیں، اب آپ نہیں لے کے جا سکتے ان کو، وہ تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے نا، ایک آپ جس ایج میں وہ جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ آپ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی. مطلب آپ کو بہرحال اس حوالے سے ریشنل ہونا پڑے گا. جو معاملات ہیں ان معاملات کو حضرت عمر کے دور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خواتین تواتر کے ساتھ مساجد کے اندر جاتی رہیں، اور اس کے بعد بھی جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ کہ فتنے کے اندیشے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، اس حوالے سے کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، فجر اور عشاء کی نمازوں کے اندر وہ ان کی جو آمد و رفت ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی. مگر باقی وقتوں میں تو خواتین کا مسجدوں کے اندر مسجد نبوی میں خاص طور پر آنا جانا جو ہے وہ ثابت ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال ایک اچھی ڈیبیٹ ہوئی، ایک اچھی بات چیت پہلو جو ہے، اور بالکل مساجد کے اندر آئیں بھی تو جو اس کے آداب ہیں مردوں کے لیے بھی اور خواتین دونوں کے لیے ضروری ہے. ناظرین کرام بالکل ہم نے دعا کی طرف بھی
جانا ہے، لیکن میں آخر میں بس جو محرم الحرام ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سے یہ گزارش کروں کہ ان بابرکت دنوں کے اندر کوشش کریں کہ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو وہ پاک ہستیاں ہیں ان کی سیرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اور ان کے نقش قدم پر اللہ کریم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين۔ اے الہ العالمین، پاک پروردگار تو غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اے میرے پاک پروردگار ہم سب کے ساتھ بخشش اور مغفرت کا معاملہ فرمانا۔ الہ العالمین، پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں سے درگزر فرمانا۔ الہ العالمین، شب جمعہ ہے، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی بخش و مغفرت فرما۔ ہمارے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی، الہ العالمین ان کی جملہ نیک دلی حاجات کو پورا فرمانا۔ اے الہ العالمین، جو قرضوں کے اندر پھنسے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اندر آسانیاں فرما۔ الہ العالمین، جو کاروبار کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، ان کے رزق حلال کے اندر وسعتیں عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحبان اولاد ہیں، الہ العالمین ان کی اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، پاک پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ الہ العالمین، یہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے، پاک پروردگار اسے ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنانا۔ الہ العالمین، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمانا۔ اور یہ جو تیرے بندے، تیری بندیاں جو اس اسلام چینل کے ساتھ وابستہ ہیں، پروگرامز دیکھتے ہیں، دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف جو چیریٹیز کے ایونٹس ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں، تیری راہ کے اندر خرچ بھی کرتے ہیں، الہ العالمین ان سب کے جملہ معاملات کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، اس کی برکت سے سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا۔ الہ العالمین، میرے پاک پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، اور اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ میرے اللہ سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے، اور ہر طرح کی مشکلات، مصیبتوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے شام 7 بجے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ آپ یہ پروگرامز جو مختلف ہیں انشاءاللہ ان کو بھی دیکھتے رہیں گے، اور آپ سے جو ملاقات ہے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ہوگی 7 بجے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔